اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ الحمد للہ رب العالمین نحمدو نصلیہ علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفثہ ونفخہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اجعلنا منہم من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین ثم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام طرح کی تعریفیں اس واحد معبود برحق اللہ عز و جل کو لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا کیا۔ لاکھوں کروڑوں ہزاروں درود تمام انبیاء اور خاص کر آخری نبی پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل اور ان کے اصحاب پر لاکھوں کروڑوں ہزاروں شکرانے کے سجدے اور سر تسلیم خم اس واحد معبود برحق کے آگے جس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھ سکے، ورنہ ہم اس کے اہل نہ تھے۔ انشاءاللہ تعالی بِإِذْنِ اللہ آج ہم سورۃ الملک کا 5واں پارٹ کریں گے، آیت نمبر 16 سے 15 تک ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 16 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا یہ ہے استفہام ہے، سوال کیا جا رہا ہے، یہاں سے سب سوالات شروع ہو گئے، یہ پورا پیسج جو ہے وہ سوالات پر ہے۔ کیا امنتم تم بے خوف ہو، من جو فی السماء آسمان میں، این کے یکسفا وہ دھسا دے، بکمل تمہیں، اردہ زمین، فاذا تو اچانک، ہیا وہ، تمور جنبش کرے، حرکت کرنے لگے۔ کیا تم اس سے بے خوف ہو جو آسمان میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے تو اچانک وہ حرکت کرنے لگے، جنبش کرنے لگے۔ اب یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 15 میں بیان کیا تھا زمین کا ذلول ہونا، مطلب اس کا مسخر ہونا، اس کا
ہم انسانوں کے لیے اللہ عز و جل کے اذن سے فرما بردار ہونا۔ اب اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین کی ایک اور کیفیت کو بیان کرتے ہیں جو اللہ کے اذن سے ہے۔ اس پیسج میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ ملک میں 2 طرح کے عذاب بیان کیے۔ ایک ہے وہ عذاب جو آخرت کا عذاب ہے، جو جہنم کا عذاب ہے، جو پہلے پیسج گزر چکا، جب جہنم چیخ پکار کرے گی۔ پھر یہ جو عذاب ہے یہ دنیاوی عذاب ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں سے دنیاوی عذاب کو بیان کرتے ہیں ان آیاتوں میں۔ اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ جو زمین ہے وہ کیا کرے گی؟ تمہیں دھسا دے گی۔ ہم دیکھتے ہیں لفظ یخسفا جو ہے وہ ہے خسفا، خسفا۔ خسف جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں کہ زمین کا پھٹ جانا، اور پھٹنے کے بعد زمین کے اندر انسانوں اور تمام چیزوں کا اندر ہی اندر دھستے چلے جانا، اسے خسف کہتے ہیں، خسفہ۔ اور یہ جو خسف ہے یہ قیامت کے قریب بہت بڑے بڑے جو ہے خسف جو ہے وہ رونما ہوں گے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر ہم کو اسی طرح کا جو ہے اس کے آگے آتا ہے تمور، ہے نا۔ تمور جو ہے اسے کہا جاتا ہے کہ وہ کیسے ہو رہی ہے، مطلب لرزنے لگی ہے نا، اور مطلب یہ زمین جو ہے وہ ابھی ہم کو کیسے ایک بے جان جیسی دکھائی دے رہی، لیکن کیا ہوگا، وہ حرکت میں آ جائے گی، اور حرکت میں آنے کے بعد کیا کرے گی، وہ لرزنے لگے گی اور ہلنے لگے گی، جیسے ارتھ کوئک، جیسے زلزلہ ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں جو تمور ہے اس میں کیا کیفیت ہے، ہلنے کی کیفیت ہے۔ اور جو ہم دیکھتے ہیں کچھ آیات قرآن سے، سورہ القصص آیت نمبر 81، پھر ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو زمین میں دھسا دیا، سو اس کے لیے کوئی جماعت نہ ہوئی۔ کس کے بارے میں بولا جا رہا ہے؟ قارون کے لیے، جو اللہ کے سوا اللہ سے بچانے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ خود ہوا بدلہ لینے والوں میں سے۔ مطلب یہ زمین نے اس کو اس کے گھر سمیت، اس کے محل سمیت دھسا دیا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 61 میں آتا ہے، سو کیا تم نیڈر ہو گئے ہو کہ وہ زمین میں دھسا دے، تمہیں خشکی کی طرف سے لے جا کر، یا تم پر پتھر برسانے والی ہوا بھیج دے، پھر تم اپنے لیے کوئی کارساز نہ پاؤ گے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ طور آیت نمبر 16 میں بیان کرتے ہیں، قیامت کے دن آسمان خوب حرکت کرے گا۔ اب آسمان حرکت کرے گا اور جو ہے زمین بھی حرکت کرے گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پر تمور جو ہے وہ اب یہاں وہ بحر ہم جو ہے لفظ استعمال کرتے ہیں، تو جو بحر ہے، اب وہ لوگ کیا، یہ جو قوم لوط ہے یا قوم صالح ہے یا قوم سمود ہے یا نوح علیہ السلام کی جو قوم ہے، یہ قوم کے لوگ کیا کرتے تھے، ان کو کیا لگتا تھا کہ جب سمندر میں ہے تو ہی وہ ہلنے کا جو مرحلہ ہوتا ہے، پروسیجر ہوتا ہے، باہر میں کیا ہوتا ہے، مسلسل لگاتار ہلتے رہتے، اور برف جو ہے، جو زمین ہے، جو خشکی ہے، وہاں پر کیا ہے، وہ ہلنے والا جو ہے، جو ڈر ہے، وہ جو خوف ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے کہ یہ خشکی پر میں تم کو
کیا کر سکتا ہوں, اس طرح اس زمین تم کو نگل لے گی, جس پر تم چلتے ہو یہ زمین تم کو نگل لے گی. اب بر اور بحر میں یہ فرق ہے کہ بحر میں جو ہے مسلسل لگاتار ہلنا ہے, اور بر میں جو ہے کیا ہے, سکون ہے. اور اسی بر سے بنا ہے لفظ بر, جس کے معنی ہوتے ہیں نیکی, اور نیکی کرنے کے بعد ہمارے دل کو کیا ملتا ہے, سکون ملتا ہے, اطمینان ملتا ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیتوں کے ذریعے جو ہے اس زمین کی اس دوسری کیفیت کو بیان کرتے ہیں جو کل تک ہمارے لیے دسترخوان تھی, ہم اس پر آسانی سے چل پھر رہے تھے. آج کیا ہے, آج وہ ہمارے خلاف ہوگی, اللہ کے اذن سے وہ ہم کو نگلنے کے لیے تیار ہوگی. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور سوال کرتے ہیں, وہ ہے آیت نمبر 17. یہاں سے سب سوالوں کا سلسلہ ہے, غور کریں. کیا تم بے خوف ہو, من جو فی السمائی آسمان میں, ان کے یرسلا وہ بھیجے, علیکم تم پر, حاصبا پتھروں کی بارش, فستعلمون سو تم جلد جان لوگے, کیف کیسا, نذیر میرا ڈرانا. کیا تم اس سے بے خوف ہو جو آسمانوں میں ہے کہ وہ تم پر پتھروں کی بارش بھیجے, سو تم جلد جان لوگے میرا ڈرانا کیسا ہے. اب یہاں اللہ عز و جل آسمان کی بات کرتے ہیں, وہ آسمان کی جس کو ستاروں سے مزین کیا, وہ آسمان کی جو تم کو راہ دکھاتے ہیں وہ تارے, وہ آسمان کی جو تم کو روزی اور رزق کا ذریعہ. اب آسمان کی دوسری کیفیت اللہ عز و جل بیان کرتے ہیں کہ یہی آسمان کیا کرے گا تم پر, حاصبہ. ہم دیکھتے ہیں لفظ حاصبہ کو. حاصبہ جو ہے, حاصبہ ایسی بارش کو کہا جاتا ہے, ایسی ہوا کو کہا جاتا ہے جو اپنے ساتھ پتھر اور کنکڑ جو ہے ساتھ لے کر آتی ہے. ایک ایسی ہوا چلتی ہے جس میں پتھر ہو, اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر بیان کرتے ہیں جن پر اس طرح کی بارش کی گئی اور وہ ہلاک کیے گئے. سورہ انعام آیت نمبر 65. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے وہ قادر ہے کہ تم پر بھیجے عذاب تمہارے اوپر سے, مطلب آسمان, یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے, مطلب زمین, جو اس سے پہلے آیت گزری. پھر سورہ فیل میں ہم دیکھتے ہیں اللہ عز و جل نے پرندوں سے پتھر کی بارش کروائی ابرہہ کی فوج پر, اور انہیں نیست وہ نابود کیا. پھر ہم دیکھتے ہیں قوم لوط جو ہے حاصب مطلب ہوئے, ہلاک ہو گئے, کس طرح, پتھروں کی بارش سے. پھر اس کے بعد سورہ فاطر میں آیت نمبر 45 میں آتا ہے, اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب پکڑے تو وہ نہ چھوڑے کوئی چلنے پھرنے والا اس کی پشت پر, لیکن وہ انہیں ایک مدت معین تک ڈھیل دیتا ہے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ عز و جل ہمیں وارننگ دے رہے ہیں, یہ ہمارے لیے کیا ہے, ویک اپ کال ہے کہ ان تمام اعمال کو چھوڑ دو جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کرنے سے منع کرتے ہیں. تم اللہ عز و جل کے احکامات کی پیروی کرو, اور اگر نہیں کرو گے تو کیا ہوگا, یہ ہوگا. اب یہاں نذیر دیکھتے ہیں ہم, را جو ہے اس کے نیچے کسرہ ہے, زیر ہے. اب وہاں جو آگے جو ہے یا تھا جو ڈراپ ہو جاتا ہے, گر جاتا ہے, تو اس کے معنی جو ہوتی ہے نذیری, جو را کے نیچے زیر ہے وہ ری کا کام کر رہا ہے, مطلب میرا ڈرانا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میرا ڈرانا کیسا تھا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ پرسوں ہی حیدرآباد میں سیلاب آیا. کوئی بھی انسان اس وقت سیلاب آنے کو گمان نہیں کر سکتا تھا,
کیونکہ ہمارے حساب سے بارش کا موسم کیا ہے؟ جا چکا ہے. سیلاب آنے کی کوئی ریزن، کوئی وجہ ہم کو دکھائی نہیں دیتی. تو آج جو ہم چل پھر رہے ہیں اس زمین پر، تو یہ گمان یا یہ تصور میں بھی نہیں ہوتا ہے کہ آل آف سڈن اچانک ایسا سیلاب آ جائے گا، یا کوئی ایسا زلزلہ آ جائے گا، یا کوئی ایسا طوفان برپا ہوگا، سونامی ہوگا، کچھ بھی ہوگا. تو یہ زمین اور یہ آسمان ایسے عذاب کبھی بھی کسی وقت بھی بغیر موسم اچانک آ سکتے ہیں. تو یہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پوچھ رہے کہ تم اتنے بے خوف ہو گئے ہو، جو عرش پر جلوہ گر ہے اس سے، اس کی ذات سے تم بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ ایسے عذاب بھیجتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو ایسے عذاب سے بچائے اور اپنی پناہ اور حفظ و امان میں رکھے. آمین. پھر ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 18. اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 18 میں اسی بات کو آگے بیان کرتے. اور لقد تحقیق یقیناً کذبا جھٹلایا الذین وہ لوگ جو من قبلہم ان سے پہلے. فکیفا تو کیسا، کانا ہوا نکیر میرا عذاب. اور تحقیق ان لوگوں نے جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے، تو یاد کرو کیسا ہوا میرا عذاب. اب یہ جو آیت ہے، اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جو ہے قوم عاد، سمود، لوط، جتنی بھی قومیں گزری ہے جو عذاب سے دوچار ہوئی، انہوں نے کیا کیا تھا؟ کذبا، جھٹلایا تھا. اب جنہوں نے جھٹلایا ان کو کیا کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عذاب سے دوچار کیا. نکیر میں بھی سیم وہی ہے، را کے نیچے جو کسرہ ہے وہاں یا ڈراپ ہوا ہے، اور نکیر جو ہے نکارا سے ہے، اور اس کی لفظی معنی ہوتی ہے چالاک. مطلب دشمنوں کے خلاف اسکیم کرنا اسی سے ہے، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ منکر جو ہوتا ہے. اور ایسے حالات کا پیدا ہونا جو انسان کو بہت ناگوار ہو. نکیر کہتے ہیں، ایک اور معنی ہے سخت دشوار مصیبت میں مبتلا کرنا. نکیر کے ایک معنی ہے زندگی کو موت سے، آبادی کو ویرانی سے بدلنا. ایک ہے اللہ کی طرف سے پکڑ، اللہ کی گرفت. اب ان آیاتوں کو دیکھنے کے بعد، سننے اور سمجھنے کے بعد ہم کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ عز و جل خود فرماتے ہیں کہ یہ جو عذاب ہے جو ہم پر مبتلا کیے گئے ہیں، جس میں ہم جو آج گرفتار ہے، چاہے وہ کرونا وائرس کا عذاب ہو، چاہے وہ سیلاب کی شکل میں ہو، چاہے وہ زلزلے کی شکل میں ہو، سونامی کی شکل میں ہو، یہ آیاتیں ان بات کی گواہی دیتی ہے کہ یہ عذاب کی شکلیں ہیں جو اس بنا پر آتی ہے جب انسان جھٹلاتا ہے اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کرتا. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 19 میں سوال کرتے ہیں، اور اس پیسج میں جو سوالات پر مشتمل ہے، کوشش ہے کہ ہم یہ کمپلیٹ کریں. اس سے ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارا دین جو ہے، ہمارا جو مذہب ہے، وہ ہمیں سوال کرنے کی اجازت دیتا ہے، پوچھنے کی اجازت دیتا ہے، غور و فکر کرنے کی، تدبر کرنے کی اجازت دیتا ہے. اور یہ صرف دین اسلام میں ہے. باقی تمام مذاہب میں کیا ہوتا ہے کہ سوال نہیں کیا جائے، خاموش رہا جائے، چپ بیٹھو، جو بولا جا رہا ہے صرف اس پر عمل کرو. لیکن جو ہے ہمیں قرآن یہ تعلیم دیتا ہے کہ سوال کیا جائے تاکہ تمہارا ذہن کھلے، تمہیں اور اچھی طرح معلومات میں اضافہ ہو، اور اس سے تمہارا عمل جو ہے وہ درست ہو سکے. سوال اللہ عز و جل کرتے ہیں، یہ سوال اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تمام انسانیت کے لیے ہے. کیا
अवलम नहीं, यरौ उन्होंने देखा, इलत तोयरी परिंदों को, फौक़हुम अपने ऊपर, सौफ़ात पर फैलाए, व यक़बिज़्न और सुकेड़ते, माँ नहीं, युमसिकुहुन्ना थाम सकता उन्हें, इल्ला सिवाय रहमान, इन्नहु बेशक वो, बिकुल्ली शैइन हर शय को, बसीर देखने वाला। क्या उन्होंने अपने ऊपर परिंदों को पर फैलाते और सुकेड़ते नहीं देखा? इन्हें कोई नहीं थाम सकता अल्लाह के सिवा, बेशक वो हर शय को देखने वाला है। अब यहाँ अल्लाह सुब्हानो ताला जो है अपनी उस मखलूक की तरफ हमारी तवज्जो मबजूल कराना चाहते हैं जो परिंदे हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं सौफ़ात जो है वो है सफ से, और उसके मानी होते हैं अपने पर फैलाए हुए, और सफ का एक मानी हमें पता है वो होता है कतार, लाइन बनाना। मतलब जो सफ बनाने का, बनाकर जो उड़ने का अंदाज है वो हम सिर्फ परिंदों में देखते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर दूसरा जो लफ्ज़ आता है वो होता है यक़बिज़्न, मतलब वो है क़ाफ बा दौद से, कब्ज़ करना, मतलब कब्ज़ करना मतलब परों को समेट लेना, है ना। तो ये दो चीज़ें हैं जो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हैवानात में सिर्फ परिंदों को अता की है। परिंदे अल्लाह सुब्हानो ताला की वो मुमताज़ मखलूक है जो ज़मीन और आसमान के बीच मुअल्लक है ना। और दूसरी बात हम गौर करते हैं कि ये जो परिंदे हैं वो ज़मीन पर भी है, आसमान में भी उड़ते हैं, पानी में भी होते हैं, तैरते हैं। तो ये जो है हर जगह पर है, आसमान, ज़मीन। फिर उसके बयान करने के बाद अल्लाह सुब्हानो ताला ने उसके बीच की मखलूक को बयान किया। ये कुरान का जो है बेहतरीन अंदाज है। अब हम देखते हैं कि अगर हम आसमान की तरफ कोई चीज़ फेंकते हैं, मिसाल के तौर पर हम कोई बॉल फेंके, कोई कपड़ा फेंके, तो वो आसमान में ठहर नहीं जाती है ना, वो ज़मीन पर गिर पड़ती है, वो हवा में मौलिक नहीं हो पाती, वो रुक नहीं सकती हवा में। लेकिन ये परिंदे जो है वो आसमान में ठहरे हुए हैं अपने बदन के वज़न के साथ। कैसे मुमकिन है ये चीज़ कि वो ज़मीन पर नहीं गिरते? तो अल्लाह सुब्हानो ताला हमें जो अक्ल रखने वाले हैं उनको कह रहा है कि इन्हें सिवाय रहमान के कोई नहीं थामे हुए है। अल्लाह अज़्ज़ व जल वो ज़ात है जो उन्हें थामे हुए है, इसलिए वो क्या है, वो हवाओं में उड़ते हैं, इतनी बुलंदी, इतनी ऊंचाई पर उड़ते हैं, क्योंकि वो रहमान है जो उन्हें हवा में उड़ने का जो है अल्लाह सुब्हानो ताला की कुदरती कामिला है कि जो उसके इज़्न से अल्लाह ने परिंदों को ये सलाहियत अता की है, जबकि उन्हें अक्ल नहीं है। तो ये बहुत बड़ी गौर करने की बात है। हम देखते हैं सूरा नहल आयत नंबर 79, वो भी सवाल से शुरू होती है। क्या उन लोगों ने परिंदों को नहीं देखा जो ताबे फरमान होकर फिजा में है, जिन्हें बजज़ अल्लाह के कोई और थामे हुए नहीं? बेशक इसमें ईमान लाने वालों के लिए बड़ी निशानियां हैं। सूरा नूर आयत नंबर 41 में कि आपने नहीं देखा, सवाल है यहाँ भी, आसमान व ज़मीन की कुल मखलूक और पर फैलाए उड़ने वाले कुल हर परिंदे अल्लाह की तस्बीह में मशगूल है। हर एक की नमाज
اور تسبیح اسے معلوم ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بھی پرندوں کا ذکر کرتے ہیں تو وہ سوال سے کرتے ہیں کہ اس میں دیکھنے والوں کے لیے کیا ہے؟ اللہ عز و جل کی نشانیاں ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں رحمان جو ہے اس سورہ میں 4 مرتبہ آیا ہے. رحمان. پھر آگے ہم دیکھتے ہیں بصیر. ہم ترجمہ کرتے ہیں دیکھنے والا. اب ہم بصیر کے کچھ معنی پر غور کرتے ہیں جو ہمارے لیے بہت مفید ثابت ہوگی. اب دیکھنے والی ذات ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام ہے بصیر. ہم دیکھتے ہیں ایسا دیکھنے والا جو تمہارے ہر عمل و حرکت کو دیکھ رہا ہے، تمہاری ہر ضرورت کو دیکھ رہا ہے، تمہاری ہر تکلیف کو دیکھ رہا ہے، تمہاری بیماری، محتاجی، بے بسی، مفلسی، تنگ دستی، پریشانی، دکھ، درد، خوشی، راحت، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. اور دیکھنے کے بعد اس کے مطابق جو تمہاری زندگی کے لیے بہتر ہے وہ تمہیں دیتا جا رہا ہے، تمہاری ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے، تمہیں تکلیفوں، بیماری، محتاجی، مفلسی، تنگ دستی سے دور کر رہا ہے، تمہیں خوشی و راحت عطا کر رہا ہے. وہ دینے والی ذات جو تمہاری ہر تکلیف دیکھے اور تمہیں عطا کرے اسے بصیر کہا جاتا ہے. تو یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ واحد ذات ہے جو یہ تمام چیزیں دیکھتی ہے اور اس کے مطابق ہمیں اس کا جو ہے بدلہ عطا کرتی ہے. سبحان اللہ. یہ اللہ کے ناموں میں سے بہترین نام ہے اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی مصلحت اور ایک بہت بڑا جو کانسیپٹ ہے جو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھنے والی وہ ذات جو دیکھنے کے بعد ہمیں ہمارے لیے جو بہتر ہے وہ دیتی ہے. ہو سکتا ہے کہ ہمیں لگے کہ ہمارے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے لیکن اللہ عز و جل غیب کا علم جانتے ہیں تو جو ہمارے لیے وہ بہتر ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کیونکہ وہ بصیر ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 20. یہ بھی سوال سے شروع ہو رہی ہے. من میں ہم دیکھتے ہیں یہ ہے ام اور پلس من، 2 لفظ سے بنا ہے. جس کے معنی ہوتا ہے یا، من ہوتا ہے کون. مطلب امن بھلا کون ہے، ہاذا وہ، الذی جو، ہوا وہ، جندن لشکر، جندل لکم تمہارا، ینصرکم وہ مدد کرے تمہاری، من سے، دون الرحمن اللہ کے سوا، نہیں، کافرون کافر، الا مگر، فی غرور دھوکے میں. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں بھلا تمہارا وہ کون سا لشکر ہے جو تمہاری مدد کرے کافر اللہ کے سوا، کافر نہیں مگر دھوکے میں، مطلب محض دھوکے میں ہے کافر. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو سوال کیا گیا ہے یہاں پر ایک بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں کہ کون تمہاری مدد کرے گا. جندن مطلب کون سا ایسا جتھا ہے، کون سا ایسا لشکر ہے، کون سی ایسی قوم ہے، کون سا ایسا گروپ ہے جو تمہاری مدد کرے گا رحمان کے ساتھ کے مقابلے میں. اب ہم نے کہا کہ رحمان 4 مرتبہ آیا ہے. اب جب رحمان کا جب ذکر ہوتا ہے، جب یہ نام آتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں میں سے، تو یہ ہے کہ وہ رحمان جو تم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ رحمان جو تم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، تم اس رحمان سے لڑنے جا رہے ہو؟ تم اس رحمان سے لڑ سکتے ہو؟
تم اس رحمان سے لڑ کر جیت سکتے ہو؟ تم اس رحمان کے ساتھ کھڑے ہو کے لڑنے کی جو تمہاری کوشش ہے، تو کوئی ہے جو تمہیں اس رحمان سے بچائے؟ کون سی ایسی طاقت ہے اس دنیا میں جو زمین پھٹے رحمان کے اذن سے اور اسے روک کے بتائے؟ کون سا ایسا جندن ہے، کون سا ایسا لشکر ہے، کون سا ایسا جتھا ہے جو آسمان سے پتھروں کی بارش برسے رحمان کے اذن سے اور تم روک کر بتاؤ؟ کون سا ایسا لشکر ہے جو تمہیں زمین نگل لے، اپنا لقمہ اجل بنا لے اور تم اس سے بچ کر بتاؤ؟ تو یہ کیا ہے؟ دنیا میں اس پوری روئے زمین پر کوئی ایسا نہیں ہے، تو وہ رحمان جو تم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، تم اس سے لڑ رہے ہو، اس سے جھگڑ رہے ہو۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک بہت بہترین انداز ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں غرور جو ہے اسے ہم کہتے ہیں دھوکہ۔ اب دھوکہ کیسا ہے، غرور کیسا ہے؟ مطلب جو معنی اس کے کیسے ہوتے ہیں کہ جو انسان جو کام کر رہا ہے، مطلب جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے، وہ جو کام کرتا ہے اور وہ کام میں لگا ہوا ہے، اور جو اسے مل رہا ہے دنیا میں، اسے کیا لگتا ہے یہ صحیح ہے، یہ سب کچھ صحیح ہے۔ حقیقتاً کیا ہے، وہ فائدہ نہیں ہے اس کا، وہ حقیقتاً اس کا نقصان ہے، لیکن وہ اس نقصان کو نہیں دیکھتا۔ مثال کے طور پر دنیا میں ایسے بہت سارے کام انسان کر رہا ہے، اسے پتہ ہے انٹرسٹ مجھے نہیں لینا ہے، انٹرسٹ سے مجھے گھر نہیں خریدنا ہے، لیکن وہ کام کرتا ہے، اسے لگتا ہے کہ میرا فائدہ ہے نا، مجھے فائدہ حاصل ہو رہا ہے، اس سے مجھے کیا ہوگی، ترقی ملے گی، اس میں وہ لگا ہوا ہے، اس کے ملنے کو وہ صحیح سمجھ رہا ہے، خوش ہے، مطمئن ہے، لیکن دراصل وہ اس کا فائدہ نہیں، اس کا نقصان ہے، اور اس نقصان کو وہ دیکھ نہیں رہا ہے۔ اسے غرور کہا گیا ہے۔ ایسا دھوکہ ہے وہ کہ جس کو وہ کب دیکھے گا، روز حشر دیکھے گا، کہ میں نے قرآن کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا تو وہ کیا تھا، دھوکہ تھا۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں، یہ جو ہے آخری سوال ہے آیت نمبر 21 میں۔ اس سوال نہیں، ایک اور سوال ہوگا، 2 سوال رہ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں ہم۔ آیت نمبر 20 پر ہم رکتے ہیں، کیونکہ 2 سوالات اور باقی رہ جاتے ہیں، اس کے بعد جو ہے جواب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم آیت نمبر 20 پر رکتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے درس میں ہم آیت نمبر 21 سے لیں گے۔ یہ پیسج پورا کمپلیٹ نہیں ہوا ہے، 2 سوالات ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ابھی باقی ہے، ہم اسے پہلے لیں گے پھر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھ پر اس پر کما حق کہو عمل کرنے والا بنا۔ آمین یا رب العالمین۔ قول اور فعل کے تضاد سے بچا، جو ہم کہے اس کے مطابق ہمارے عمل کو بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آمین اللہم آمین۔